محرم کے مہینے کے اندر اور خصوصاً محرم کے چاند کو آنے کے بعد، محرم کے چاند کو دیکھنے کے بعد آپ یہ عمل کریں، یہ عمل آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا، آپ کی تکالیف کو ختم کر دے گا، آپ کی مصیبتوں کو جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دے گا۔ یہ ایسا عمل ہے جس سے مشکلات دور ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ پورا سال اس دن کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کب محرم الحرام کا چاند آئے اور کب محرم الحرام کے چاند کو دیکھنے کے بعد میں یہ عمل کروں، کب محرم کے مہینے کے اندر میں یہ اس وظیفے کو کروں۔ لہٰذا محرم کے مہینے کے اندر یہ وہ عمل ہے جس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پورا سال انسان فراوانی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، عزت کے ساتھ جیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ عزت کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ، سکون کے ساتھ جئیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، اسی طرح رہیں جیسے پہلے تھے، تو آپ یہ عمل کرنا مت بھولیے گا۔ یہ عمل آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا، تکالیفوں کو ختم کر دے گا۔ محرم الحرام کے مہینے میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دشمن سے نجات چاہتے ہو اور دشمن نے آپ کو ستا کے رکھ دیا ہے، کبھی جادو کے ذریعے سے، کبھی جنات کے ذریعے سے، کبھی تعویذات کے ذریعے سے آپ کی زندگی اجیرن بن چکی ہے، آپ کے حالات کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں، آپ مال کے پائی پائی کو ترس رہے ہیں، ایک ایک روپے کو ترس رہے ہیں، اور آپ دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یا پھر دولت آپ کے گھر سے غائب ہو چکی ہے اور بیماریوں نے آپ کے گھر میں ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ بیماریوں سے، ان بیماریوں سے آپ کو نجات ملے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے بیماریاں ختم ہو جائیں، اور لڑائی جھگڑا آپ کے گھر کا معمول بن چکا ہے، ہر وقت باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ہر کوئی ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ لڑائیاں ختم ہوں، تو جلدی سے اس عمل کو کیجئے۔ یہ عمل آپ کی مشکلات کو دور کر کے رکھ دے گا، یہ عمل آپ کی تکلیف کو ختم کر کے رکھ دے گا، یہ عمل آپ کی ساری ٹینشنوں کو دور کر دے گا۔ آپ چاہتے ہیں نا آپ کے گھر سے جادو ختم ہو جائے، پرانے سے پرانا جادو، جادوگر ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافیاں مانگے گا، جادوگر آپ کے پاؤں میں پڑ جائے گا، جادوگر آپ کے قدموں پہ آئے گا۔ آپ چاہتے ہیں پرانے سے پرانا جادو آپ کے گھر سے نکلے، بندش اور یہ نظر بد سب کچھ، تعویذات وغیرہ آپ کے گھر سے نکلیں، تو جلدی کیجئے، اس عمل کو کیجئے۔ یہ عمل آپ کی مشکلات کا واحد حل ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف۔ عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے پڑھیے گا گویا آپ روضہ رسول کی جالیوں کو تھام کے کھڑے ہیں، آپ نے روضہ رسول کی جالیوں کو تھاما ہوا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب آپ اس طریقے سے پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کی مشکلات اکیلے درود پاک سے حل ہو جائیں گی۔ یہ قرآن پاک کے یہ جو حدیث پاک کے اندر پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ آپ مشکلات کو دور کرنا چاہتے ہو، تکلیفوں کو ختم کرنا چاہتے ہو، تو درود پاک کا ورد کریں۔ جامعہ ترمذی کے اندر جلد 2 کے اندر یہ روایت ہے کہ سرور کونین نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے نا، وہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اللہ رب العزت کی ذمہ داری میں آ جائیں گے۔ آپ چاہتے ہیں نا ذمہ داری میں آ جائیں، تو پھر اللہ آپ کے غیبی کاموں کو کرے گا، اللہ سارے کاموں کو کرے گا، مشکلیں حل ہو جائیں گی، تکلیفیں دور ہو جائیں گی، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو معزز سامعین کرام، یہ وظیفہ آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا۔ لہٰذا آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ کون سا درود پاک، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ تو درود پاک درود ابراہیمی، نماز
کے اندر پڑھے جانے والا درود پاک۔ اب اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ یہ نماز والے درود پاک پر ہی زور کیوں دیتے ہیں؟ تو سن لیجئے، نماز والا درود پاک ہم دن میں کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، نمبر 1، اور نمبر 2 نماز والے درود پاک جو ہوتا ہے اس کا تلفظ ہر ایک کو آتا ہے، آسانی سے پڑھ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی، تکلیف نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی۔ باقی درود پاک کو یاد کرنا پڑتا ہے، ایسے یاد بھی نہیں کیونکہ یہ پہلے سے یاد ہوتا ہے۔ اور تیسری جو بات ہے کہ پڑھنا کتنی بار ہے، 3 بار پڑھنا ہے، اور کیسے پڑھنا ہے تو آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، ایسے ہی ٹھہر ٹھہر کے، آرام سے، سکون کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ، گویا آپ روضے رسول کے بالکل سامنے کھڑے ہیں، آپ نے آقا کے روضے کی جالیوں کو تھام کے رکھا ہوا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک جب آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے اللہ کریم کے 2 پیارے نام ہیں، یا جبار یا عزیز، یا جبار یا عزیز، یہ 2 نام اپنے یہ پڑھنے ہیں، اور یاد رکھیے ان کو کتنا پڑھنا ہے، 1001 بار یا جبارو یا عزیز یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور ان کو علادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اکثر لوگ پھر سوال کرتے ہیں حضرت مفتی صاحب ان کو ایک جگہ پڑھنا ہے یا علادہ، بھائی علادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا جبارو یا جبارو یا جبارو علادہ، یا عزیز یا عزیز یا عزیز علادہ، دونوں کو پڑھنا 1001 بار ہے۔ پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت ہے جسے سورہ انشراح کہتے ہیں، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ یہ سورت آپ نے پڑھنی ہے، یہ سورت آپ نے صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ کتنی بار؟ 11 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ سورت یاد نہ ہو تو وہ پھر صرف اتنا سا پڑھے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بس اس کو کتنی بار؟ اسی 11 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، وہ آیت کون سی ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ آیت آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے، 313 مرتبہ آپ نے آیت پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد درود پاک کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کون سا درود پاک؟ وہی جو پہلے بتایا تھا، نماز والا درود پاک۔ نماز والے درود پاک کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب جس ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے، پریشانی کے لیے کر رہے ہیں اس کو ذہن میں رکھیے گا اور کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔